بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے سبق میں آج ہم ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں اور اس موضوع کا تعلق ہے غلاموں کی آزادی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے باغی، اللہ تعالیٰ کے دشمن اور ان کے کچھ دم چھلے اس چیز کو لے کر اسلام کے خوبصورت چہرے کو آلودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب دیکھیے، اسلام میں تو غلامی کا تصور ہے۔ یہ جو باب ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر ان ناعاقبت اندیشوں کو ایک جواب بھی ہے۔ دو سوال یہاں اگر سمجھ میں آ جائیں تو اللہ کی توفیق سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہت ساری غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا غلامی کا آغاز دین اسلام نے کیا؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے کہ غلامی اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے اور یہ اپنی بدترین شکل میں انسانیت پر مسلط تھی۔ دوسرا سوال، کیا ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اسلام نے غلامی کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا؟ یقینی طور پر نہیں، اس لیے کہ ہم اپنا دین سیکھ رہے ہیں ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے، ہم اپنا دین سیکھ رہے ہیں نام نہاد دانشوروں سے جن کا دینی علوم کا کوئی استاد نہیں تھا، یا پھر رہی سہی کسر نکال دی موٹیویشنل سپیکرز نے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ تو اسلام نے تو غلامی کو ختم کیا، تو آنے والا باب اسی موضوع پر ہے، اس پر احادیث آئیں گی، توجہ کے ساتھ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ آج کا سبق انہی الفاظ پر مکمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔